ایک گھر میں جانا ہوا پچھلے دنوں، آؤٹ آف پاکستان میں تھا. آپ سنیے گا، پتہ نہیں آپ کو حیرت ہوگی نہیں ہوگی، میں نہیں جانا، میرے کو بہت حیرت ہوئی تھی. تو میں گھر میں گیا کسی کے، تو نماز پڑھنی تھی مجھے. اور میں نے اس کو پوچھا، یار قبلہ کہاں ہے؟ ایک کو پتہ نہیں قبلہ کہاں ہے. اچھا، ایک نے تو نمازی کو کہیں اور پڑھوا دی، وہ قبلہ ادھر ہے. تو پھر بعد میں پتہ چلا قبلہ تو ادھر تھا. یقیناً میں نے گھر کے ایک دو مردوں سے دریافت کیا، ان کو قبلے کا نہیں پتا تھا. پھر میں نے کہا، یار گھر میں کوئی نانی دادی ہے، کوئی گھر میں کوئی عورت ہو، اس سے پوچھ لو کہ وہ کہاں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور پھر کمپاس سے چیک کرو تو بھی آگے پیچھے. یعنی اچھا، یہ میں واقعہ، یہ وہ کہتے ہیں فرضی حکایت نہیں ہے، یہ حقیقی حکایت ہے، یہ آپ بیتی حکایت ہے جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، اور ایک سے زیادہ ہے. میں غور کر رہا تھا، کیا مطلب کہ گھر میں لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا آپ بولو مسجد میں پڑھتے ہوں گے، مجھے پتا ہے وہاں طرح پہ مسجد تھی نہیں، پڑھنی ان کو گھر میں ہوگی. اب یہ واللہ عالم، یہ ہر جگہ نہیں ہے مگر ایسا بھی ہوا ہے. اب یہ اس کو اب کیا نام دیں گے؟ اب سنیے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اب جنہیں یہی نہیں پتا کہ یہ کیا کہتے ہیں قبلے کا رخ، تو پھر وہی ایک جو ہمارا ایک پرانا مسئلہ میں آپ کو ہمیشہ ڈسکس کرتا رہتا ہوں، واش روم کا، ٹوائلٹ کا، کہ جس میں آپ نے اپنے وہ رخ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ استدبار قبلہ اور استقبال قبلہ کی جو ہم یہاں بحث کرتے ہیں، کہ جب آپ ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں تو اس وقت نہ آپ کا جو رخ ہے وہ نہ چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، نہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اس پر میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیت الخلاء جاؤ، ٹوائلٹ، باتھ روم، واش روم، جو آپ جن کو ہم نام دیتے ہیں مختلف، تو جب تم بیت الخلاء جاؤ تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پشت، نہ قبلے کی طرف یہ منہ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونی چاہیے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث مسلم نسائی میں بھی ہے، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے. یہ تینوں حوالے سے میرے پاس یہ حدیث موجود ہے. تو اب دیکھیے کہ اب پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ قبلے کی سمت کا یہ معاملہ ہے. مطلب میں مسجد کی ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے، تو یار ہم تو مسجد تو ہم بناتے نہیں ہیں، مسجد کی کمیٹی تو ہم ہے ہی نہیں. اسلام بھائی نے کہیں گے ہمیں بھی مسجد کا تو پتہ نہیں ہے. یہ گھر کا ماحول میں کہہ رہا ہوں، گھر کے اندر. اب گھر میں، اب ہوٹلوں میں بھی جائیں نا، کم از کم اسلامک کنٹریز میں جن ہوٹلوں میں ہمیں جانے کا بعض اوقات موقع ملتا ہے ملاقات وغیرہ کے لیے کسی اور وجہ سے، تو کم و بیش اب ہوٹلوں کے اندر بھی اسٹیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ قبلے کی سمت ہے. مکہ مدینے میں تو ہوتے ہیں یہ، لیکن اس کے علاوہ بھی جنرلی میں اور بھی کئی ممالک میں گیا ہوں، کبھی ہوٹلوں میں جانا موقع ملتا ہے، کسی بھی وجہ سے جانا ہو تو باقاعدہ چھت کے اوپر یا کسی طرف نشان لگا ہوا ہوتا ہے کہ قبلہ اس طرف، قبلہ ڈائریکشن کا اسٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے. اور مطلب یہ سب کچھ ہے، گھر میں نہیں ہے. اب گھر میں کم از کم یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یا گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان کو قبلے کی ڈائریکشن تو اس کو پتہ ہو. پھر قبلے کی طرف بیٹھنا یہ بہت خوبصورت عمل ہے کہ آپ جب بھی گھر میں بیٹھیں، کہیں بیٹھیں، اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی الگ ملیں گی. تو اب یہ میں آپ کے سامنے صرف اس لیے موضوع رکھ رہا ہوں کہ علم، حساسیت، سینسیٹیوٹی، تاکہ ہم سے کوئی گناہ یا حرام یا ناجائز کام نہ ہو جائے. تو اس کے لیے علم حاصل کرنا یقین مانیں بے حد ضروری ہے. جب آپ گھر بناتے ہیں تو گھر بناتے وقت بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. حتیٰ کہ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں میرے تمام حاضرین و ناظرین، جب آپ گھر بناتے ہیں تو انجینئر کو بلاتے ہیں، جو سول انجینئر ہوتا ہے ان کو بلاتے ہیں. اچھا اگر آپ نے کوئی ڈیکوریشن کرانا یا انٹیریئر کا تو انٹیریئر والے کو بلاتے ہیں. اچھا آپ نے اور کو کام کرنا تو فلاں کو بلاتے ہیں، فلاں کام فلاں، اس کے ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مشورہ دے رہا ہوں، قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے بھی اگر کوئی اہتمام کر لینا تو مدینہ ہو جائے. قبلے کی سمت، الحمدللہ امیر سنت کا جو مکان عالی شان بنا، جو گھر بنا، باقاعدہ قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے ذمہ دار آتے تھے جنہوں نے بتایا کہ قبلے کی سمت ایسا ہے. ڈگری کے فرق سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، یہ صرف حساسیت ہے، ایسا تو ذمہ داری ہے کہ بھائی قبلہ کس طرف ہونا چاہیے. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار مسجد، اچھا گھر کے اندر ہے مسجد یوں ہے، یار مسجد میں یوں نماز پڑھتے ہیں نا تو اپنا قبلہ یوں ہو گیا. ارے بھائی مسجد کا بھی تو کوئی گلی بھی یوں ہوتی ہیں، یوں ہوتی ہے، مڑ رہی ہوتی ہیں،
بس اندازے سے قبلہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. پیریڈ ٹائم اپلیکیشن رکھ لیں, اس میں قبلہ ڈائریکشن ماشاءاللہ مل جاتی ہے, اس میں سے قبلہ ڈائریکشن دیکھی جا سکتی ہے. اب تو اس میں مطلب ایک اور بھی آپشن آ گیا فائنڈر, قبلہ فائنڈر کے طور پر, اسے قبلہ ڈائریکشن دیکھی جا سکتی ہے. یعنی یہ استقبال قبلہ, سمجھ رہے نا, استقبال قبلہ یہ نماز کی شرط ہے. استقبال قبلہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھروں میں قبلے کی سمتیں غلط ہوں ضروری نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک احساس ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے اور ایک سوچ ہے کہ اگر یہ پتہ ہو تو پھر ہماری دیگر چیزیں جو ہے نا وہ بھی درست ہو جائیں گی. ہماری بیڈ کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی, ہمارے بیٹھنے کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی, ہمارے ٹوائلٹ اور واش روم کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی, ہمارے نہانے دھونے کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی. ایک ڈائریکشن کا پتہ ہونا ساری ڈائریکشن درست ہو جائے گی. ایک ڈائریکشن پتہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے, الحمدللہ اس سے کئی ڈائریکشن ہماری درست ہو جائیں گی. تو اللہ کرے کہ ہم یہ صرف میں نے ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو, ایک ایگزامپل دی ہے. اس طرح آپ زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف ایگزامپلس قائم کر سکتے ہیں, اور ان سب کے پیچھے جو آپ کو بیس ملے گی, بنیاد ملے گی, وہ علم دین, جسے حاصل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے, اور جس کو حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہم آج اس حال میں. اور جب کوئی مسئلہ بتایا جائے تو کہتے میں نے اس لیے باقاعدہ آپ کو بخاری اور ابو داؤد شریف کے حدیثوں کے حوالے دیے کہ یہ کوئی ایسا نہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ کو نہیں پتا تو ہمارا کیا قصور ہے یار, آپ کو پتہ کرنا چاہیے تھا. ہمیں کوئی مولانا نہیں بتا تھا. ارے بھیا تو آپ تو جمعے کے دن دو فرض جب کھڑی ہو رہی ہوتے تب تو آپ مسجد میں پہنچتے ہو. آپ نے کبھی کسی کا وائس سنا, کسی کی تقریر سنی, اور سنی تو اچھا کہیں جمع بھی ہو تو اپنی باتوں میں لگے ہوئے, اپنے موبائل میں لگے ہوئے. اب نے سنا کتنوں کو ہے, اور آپ آتے, اب آج جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے. بعضوں کو نیا لگتا ہوگا کہ یار یہ کوئی نئی بات پتہ چلی, تو آپ جب بھی جائیں گے کبھی نہ کبھی نئی بات تو پتہ چلے گی نا. ایسا کون سا شخص ہے, لائیں تو صحیح میرے سامنے جو کہے کہ میں اسلام و دین کی ساری باتیں میرے سامنے بیان کرو, کوئی بات نہیں ہوگی, مجھے سب پتہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. پڑھتے پڑھتے, مطالعہ کرتے کرتے, قرآن پڑھتے پڑھتے, حدیث پڑھتے پڑھتے, کتاب پڑھتے پڑھتے بڑے بڑے مفتیوں کو نئی نئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, دو اسی طرح مذہبی دو شخص تھے, دونوں میں کسی موضوع پہ بحث ہو گئی. اس میں کوئی بڑے استاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک نے کہا کہ حدیث پاک میں آیا. بولا کون سی حدیث ہے؟ بولا یہ حدیث ہے. بولا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کیا کہہ دیا؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اور وہ جو بڑے استاد صاحب بیٹھے تھے, کہا ہے آپ کہہ رہے کوئی حدیث نہیں ہے, کیا آپ نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں؟ کہا میں نے اکثر حدیثیں پڑھی ہیں. تو کہا تو جو آپ نے نہیں پڑھی نہ ہو سکتا ہے اس میں ہوگی, ہو سکتا ہے یہ اس میں حدیث ہوگی. تو یہ آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے؟ تو جو حدیث نہیں ہے وہ نہیں ہے. اب جو حدیث ہے وہ ہے. تو علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے یہ مطلب سارا مسائل ہیں. کوئی کچھ آ کر کہہ دیتا ہے, علم نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں اچھا ایسا ہی ہو گیا. اب تو سوشل میڈیا, اب تو جس کی جو مرضی آ کے بول دے. اب تو کسی کو کوئی جلسے میں, تقریر میں, اجتماع میں, کوئی واعظ میں, کوئی مسجد میں بلائے یا نہ بلائے, کوئی نہیں. ہم بھی ہاتھ میں موبائل رکھتے ہیں, منہ میں زبان رکھتے ہیں, کیمرہ رکھتے ہیں, ایک اچھا خاصا سا بولنے کا انداز رکھتے ہیں, اور سامنے کوئی ایک آدھ کتاب رکھتے ہیں, اور پھر بولتے ہی چلے جاتے ہیں, اور اس کو وائرل ہی کرتے چلے جاتے ہیں. لوگ بھی سنتے ہیں کہ یار نئی بات پتہ چلی, ان کی نئی بات پتہ چلی تو ٹھیک ہے, کہیں اور سے نئی بات پتہ چلی, جب اپنی نفس سے بھاری پڑ گیا لے لو نئی باتیں لے کے. اور بھیا تو کئی اور چیزیں آ رہی ہیں, ان کو کوئی مطلب ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. تو میرے پیارے اسلام بھائیو, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اور علم حاصل کریں. میری درخواست ہے آن لائن علم حاصل کریں. آپ جامعۃ المدینہ کے ذریعے علم حاصل کریں, مدنی مذاکروں کے ذریعے علم حاصل کریں, ہفتہ وار رسالے کے ذریعے علم حاصل کریں, مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں. موسٹ پروفیشنلزم اگر آپ بات کریں گے نا, وہ اس چیز کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ وقت صرف اسٹڈی کا ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں بک کیپنگ. کم از کم کچھ بک ریڈنگ, کچھ ہاتھ میں کتاب ہو, ڈیفینیٹلی کچھ مطالعہ کریں. ایون کہ جو سکسیس پرسنالٹیز جن کا شمار کیا جاتا ہے, بھئی یہ کامیاب لوگ ہیں, واٹ ایور کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں, لیکن ایک ورڈ ہے سکسیس پرسنالٹیز, تو ان کی بھی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں گے نا تو اپنا کوئی نہ کوئی وقت انہوں نے اسٹڈی کے لیے رکھا ہوگا. اب آپ دیکھنے سننے والے جتنے بھی ہیں, ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں, جتنی بھی تعداد ہے میل فیمیل,
آج کا دن لے لیں تو اب آپ دیکھیے کہ آج کا دن گزر گیا، ہم نے کون سی کتاب پڑھی، کون سا رسالہ پڑھا، کون سا مضمون پڑھا؟ نہیں، ہمیں پتہ نہیں، یقین مانے ہمارا ذوق بھی نہیں ہے۔ ایک تعداد ہے جس کا ذوق نہیں ہے کہ وہ کوئی کتاب کھول لیں، کوئی 2 صفحے پڑھ لیں، جیب میں کوئی پاکٹ سائز رسالہ رکھ لیں۔ اب تو موبائل کے اندر کتابیں موجود ہیں، موبائل میں پوری لائبریری موجود ہے، موبائل میں قرآن کریم کی تفاسیر موجود ہیں، موبائل میں کیا کچھ نہیں ہے کہ بھائی کھولا اور چلے چند منٹ تھی، 2-5-10 منٹ تھی، بالکل 2-5-10 منٹ کی بات کر رہا ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھ لیا، مدینہ بس میں جا رہے ہیں پڑھ لیا، ٹیکسی میں جا رہے ہیں پڑھ لیا، رکشے میں جا رہے ہیں پڑھ لیا، کسی اور ٹرانسپورٹ آپ کا معاملہ ہے پڑھ لیا۔ جذبہ ہوگا تو پڑھیں گے۔ دیکھیں سیدھی بات ہے، فیلنگ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ مجھے لرننگ موڈ میں رہنا ہے، مجھے ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت نئی نالج، بڑی مفید نالج آپ کو ملیں گی۔ آپ ماہنامہ فیضان مدینہ لے لیں، میں آپ کو درخواست کرتا ہوں، الحمدللہ میری ٹیبل پہ آج بھی ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، میرے موبائل میں ماہنامہ فیضان مدینہ ہے۔ میں مبلغین کو بھی درخواست کرتا ہوں، الحمدللہ میں کئی بیانات ماہنامہ فیضان مدینہ سے کرتا ہوں، ایک سے ایک مضامین، ایک سے ایک آرٹیکل ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی لکھتے ہیں، زبردست مضامین ہوتے ہیں۔ آپ سلیکٹ کر لیں، پورے کے پورا ٹاپک نہیں ہے، یا آپ جہاں جا رہے ہیں وہ پورے کے پورا ٹاپک بیان کرنے جیسا نہیں ہے، اس میں سے آپ مطلب کہ پک اینڈ چوز کر لیں، یہاں سے 2 باتیں لے لیں، یہاں سے 4 باتیں لے لیں، الحمدللہ پورا زبردست مواد تیار ہو جاتا ہے۔ ایک سے ایک واقعات، ایک سے حکایات ماہنامہ فیضان مدینہ میں ہیں۔ ابھی سیرت مصطفیٰ جان رحمت ماشاءاللہ کتاب آئی ہے مقتوۃ المدینہ کی، کیا شاندار عالی شان کتاب آئی ہے۔ یہ پیارے آخری نبی کی پیاری سیرت جو کتاب ہے، اس کو مزید اس کو کھولا گیا ہے، اس کو مزید اس کی ڈیٹیل میں لکھی گئی ہے، اور ماشاءاللہ اسپیشلی اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے لیے تو آئی تھنک کہ مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ یہ مطلب نالج ہوگی اگر یہ ان کو لے لیں تو۔ سیرت مصطفیٰ جان رحمت بہترین کتاب ہے، اللہ کرے کہ آپ لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ مجھے بھی مجھے جیسے ہی ملی الحمدللہ میں نے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں اتفاق یہ ہے کہ میں ابھی جا رہا تھا یہاں لاہور کا میرا سفر تھا، اور اسی وقت کتاب مجھے ملی، میں تو ساتھ ساتھ لے گیا، ایئرپورٹ پر بھی کچھ وقت تھا، ایئرپورٹ پہ پڑھ لیا، تو مجھے تو مزہ آیا کتاب دیکھ کر۔ اور مزہ کیوں نہ آئے، سیرت بھی تو مصطفیٰ کی ہے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ تو پڑھنے میں مزہ آئے گا ہی آئے گا۔ اور پھر لکھے مقتوۃ المدینہ شائع کرے، دعوت اسلامی شائع کرے تو اس پہ عشق و محبت کتنا ہوگا۔ اس طرح ماشاءاللہ بخاری شریف کی شرح آئی ہے، ضیاء القاری، معافی چاہتا ہوں، ضیاء القاری شرح بخاری صحیح، تو ماشاءاللہ یہ بھی کتاب نظر سے گزری، یہ کتاب کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، اور اس کو اتنا سراہا جا رہا ہے، اتنا پسند کیا جا رہا ہے، اور آج یہ یوں سمجھیے کہ اس 2025 اور 1400 صدی میں، یہ جو 1446 چل رہا ہے، اس موجودہ وقت کے اندر اتنی عالی شان و خوبصورت شرح حدیث کی جو جیسے قرآن کریم کی تفسیر کتنی خوبصورت ہمیں مل رہی ہے، اسی طرح حدیث کی شرح بھی بڑی خوبصورت اور بڑے جامع اور بڑے خوبصورت انداز میں مل رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔